الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل والنهار آيتين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی عنایت سے پروگرام ازالہ شبہات کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے کہ شرک علی القبور پر تفصیلی گفتگو ہو رہی ہے۔ گزشتہ پروگرام میں میں نے مخالفین کے، منکرین کے اور ہمارے وہ دوست جو شبہ ڈالنے والے ہیں ان کی عبارات آپ کو سنائی تھیں کہ حافظ ابن تیمیہ سے لے کر موجودہ دور کے جو مفتی اعظم ہیں ان تک سب اہل جو ان کے علم ہیں انہوں نے قبور صالحین کے بارے میں کیا کیا ذکر کیا۔ میں اس ڈیٹیل میں دوبارہ نہیں چاہتا، میں نے وہ پچھلی بار سارا عرض کر دیا تھا کہ ان کے نزدیک قبور صالحین یعنی انبیاء کی قبریں ہوں یا صالحین کی قبریں ہوں وہ رحمت کا ذریعہ نہیں ہیں، وہ کچھ اور ہیں، اور وہ اور کیا ہیں یہ میں نے سارا کچھ بتا دیا تھا۔ آج میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس موضوع کو باقاعدگی سے شروع کر رہا ہوں کہ اللہ انبیاء کی قبریں اور صالحین کی قبریں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نشان ہے، اللہ کی رحمت کا مقام ہے، وہ حصول رحمت کا ذریعہ ہے۔ اس پر کئی پروگرام ہوں گے اور قرآن و سنت اور سلف صالحین محدثین کا نظریہ اس کے بارے میں کیا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پر میں تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ پچھلے پروگراموں میں زیادہ تر میں نے ان شبہات کا جواب دیا ہے کہ جن سے یہ شبہ کیا جاتا تھا کہ مشرکین قبروں پر جاتے تھے، تو اب موضوع وہی ہے لیکن اس کا اینگل جو ہے وہ دوسرا آ گیا۔ اصل مسئلہ جس کا ہماری ذات سے تعلق ہے کہ ہم انبیاء اور صالحین کی قبور کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باعث سمجھتے ہیں، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو میں اپنی گفتگو کو آج اس سے شروع کر رہا ہوں کہ آیت جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، اور ہم نے دن اور رات کو نشانیاں بنایا، دو نشانیاں یعنی ایک دن اور رات۔ یہ میں نے آیت پڑھی ہے۔ آیت جو ہے، لفظ آیت قرآن کریم کے اندر جو آتا ہے اس کی تھوڑی سی میں تفصیل ابتداءً عرض کرتا ہوں، اس کے بعد اس کی آگے تفصیل میں جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں جن کو اللہ نے آیت کہا ہے، ان آیات میں کچھ چیزیں تو وہ آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نشان ہے، قرآن کریم کی آیات کو بھی آیت کہا جاتا ہے، اور جو انبیاء اور صالحین کی قبور ہیں وہ بھی آیت الہیہ ہیں، وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں، اور جو ان کی ذوات ہیں وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں، تو وہ بھی آیتیں ہیں۔ تو آج اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے میں اس کو شروع اس طرح سے کر رہا ہوں کہ آیت کا معنی ہوتا ہے علامت، اور قرآن کریم کی جب ہم آیت کی بات کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات کو آیت کہا جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ایک مضمون شروع ہوتا ہے اور اس کا کچھ حصہ یہاں ختم ہو گیا، تو یعنی اس کا ایک حصہ ختم ہونے کا جو علامت ہے اس کو ہم آیت کہتے ہیں۔ اسی طرح بلند عمارت کو بھی آیت کہتے ہیں کہ وہ کسی چیز کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات بھی آیت ہی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے ہونے کا اندازہ ہوتا ہے اور ثبوت ملتا ہے۔ یعنی مخلوق کو دیکھ کر خالق کی طرف جو دھیان جاتا ہے، یہ خالق کی طرف آیتیں جو ہیں یہ علامتیں ہیں جو اس کی طرف انسانیت کو لے جاتی ہیں۔ اسی طرح کائنات کے اندر تمام اشیاء، اور پھر اس کے بعد جو ذوات ہیں انبیاء صالحین محدثین ان کو بھی آیت کہا گیا ہے۔ اب جب یہ ساری آیتیں ہیں تو ساری آیتوں میں اس وقت روح زمین پر سب سے بڑی آیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ گنبد خضرا ہے،
وہ بھی آیت ہے، اور انبیاء صالحین کی قبور بھی آیت الہیہ ہیں، اس کی رحمت کے نزول کا سبب ہیں، اور وہ پتہ دیتی ہیں کہ لوگوں اللہ کی رحمت کی خیرات یہاں سے ملتی ہے۔ تو آیت کا یہ معنی بھی ہے۔ تو آج میں اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر سے اپنی گفتگو کو شروع کر رہا ہوں۔ ابتداءً میں صرف آیت کا معنی بتاؤں گا، بس پھر چلتے چلتے اپنے اصل مضمون کی طرف آ جائیں گے۔ سب سے پہلے جو قرآن کریم کی میں آیت تلاوت کر رہا ہوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت 252 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تِلْکَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ، یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ پڑھ کر بتاتے ہیں۔ اس پر تفصیل کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، یہاں سے صرف میں نے یہ بتانا ہے کہ قرآن کی آیتوں کو آیتیں کہا جاتا ہے، لیکن یہاں ایک ہلکا باریک اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانا نتلوہا علیک، ہم تیری طرف تلاوت کرتے ہیں۔ تو تلاوت فرشتہ کرتا تھا یا اللہ تعالیٰ کی ذات ڈائریکٹلی مصطفیٰ کے سامنے تلاوت کرتی تھی؟ یہ ذرا اس پہ آپ ناظرین غور فرما لیں۔ آگے قدرت، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت جو ہے اس کو بھی آیت فرمایا، علامت فرمایا کہ میرے ہونے کی یہ علامات ہیں۔ ویسے بات یہ ہے کہ اگر یہ تمام کائنات نہ بھی ہو تو تب بھی اس کی ذات ہے، اس کی ذات ان آیات کی، ان مخلوقات جو علامات ہیں یہ محتاج نہیں ہے وہ ان کا، لیکن اس نے ہمارے سمجھانے کے لیے یہ فرمایا کہ دیکھو یہ اتنی بڑی کائنات کو میں نے بنایا، یہ خود تو نہیں بن گئی، اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بھی قرآن میں آیت کہا گیا ہے۔ اس کے لیے ایک دو میں آیتیں پڑھ دیتا ہوں جو اس کی معرفت خداوندی ہونے کا ثبوت دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا، رات کی نشانی تاریک بنایا، دن کی نشانی کو روشن، تاکہ اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو اور برسوں کا حساب جانو، حساب کر لو، یعنی مہینہ کب شروع ہوتا ہے، سال کب شروع ہوتا ہے۔ تو رات بھی نشانی، چاند بھی نشانی، اور سورج بھی نشانی، اور دن بھی نشانی۔ یہاں ایک لطیف بات اور ہے، مشرکین مکہ کے رد کیا جا رہا ہے کہ جن کو ستاروں کو، چاند سورج کو تم خدا مان رہے ہو، یہ تو میری مخلوق ہیں، یہ تو میرے ہونے کا ثبوت دے رہی ہیں اور تم نے ان کو خدا مان لیا۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور جو چیزیں خدا نے آسمان اور زمین میں پیدا کی ہیں سب میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو یہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ سب کچھ قدرت الہی کی نشانی ہے۔ اب تک میں نے دو چیزوں کا نشاندہی کی جن کو آیت کہا گیا، آیات قرآنیہ کو آیت کہا گیا اور سارے جہان کو آیت کہا گیا، جو بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس نے پیدا فرمایا۔ اب بعض چیزیں وہ ہیں جن کو قرآن میں عبرت کے طور پر آیت کہا گیا، اس کی ایک دو مثالیں میں دیتا ہوں۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر میں سیدھا اس پوائنٹ پر چلا جاتا نا کہ قبور صالحین اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نشان، علامت ہے، ان کی زوات بھی، ان کی قبور بھی، تو پھر کوئی سوچنے والا یہ کہتا کہ آیت کے معنی تو اور بھی ہیں، لیکن میں تمام معنوں کا احاطہ نہیں کر رہا، آیت کے کئی معنی قرآن میں آئے ہیں، تو ابتداءً میں چند ایک کا ذکر کر رہا ہوں۔ اب جو قرآن میں کچھ چیزیں ہیں جو ان کو عبرت کے لیے آیت کہا گیا ہے، مثلا سورہ یونس کی آیت 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ فرعون کو جب اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا، اس کو ڈبویا، وہ ڈوب کر مر گیا، اس کی قوم بھی مر گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ دریا سے، سمندر سے پار نکل گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو اٹھا کر باہر پھینک دیا اور فرمایا کہ تیرا جسم، تیرا بدن آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان رہے گا۔ تو فرعون کی باڈی کو، اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے آیت کہا، مگر وہ نشان عبرت ہے، وہ حصول رحمت کے ذریعے کی آیت کی بات نہیں ہے وہاں پر۔
دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور کشتی کو اہل جہان کے لیے نشانی بنا دیا۔ دوسرے مقام پر سورہ قمر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا، یہ میں نے سورہ عنکبوت کی 15 آیت پڑھی ہے، پھر سورہ قمر کی 16 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اس کو میں نے اپنی ایک نشانی بنا دیا، کون ہے جو اسے دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، جن کو ہم نے نجات دی، جو اصحاب سفینہ تھے وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی تھے۔ اس کا مطلب ہوا زوات